بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بہت سے قومیں آئیں، اللہ پاک نے ان قوموں کی طرف انبیاء کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ جو قوم اپنے نبی پر ایمان لے آتی وہ کامیاب ہو جاتی، اور جو نافرمانی کرتی وہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہرتی۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم سمود بھی ہے۔ جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القریٰ اپنی ہریالی و شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ اس کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی، اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام ہجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع ہے۔ اب یہ علاقہ مدائنہ صالح کہلاتا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہے جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر بنایا تھا۔ 1000 قبل مسیح کے ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشہ کی تاریخ، ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی۔ قوم سمود اپنے عالیشان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ تکبر اور کفر چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصہ پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی، فحاشی آخری حدود چھو رہی تھی۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ رقص و سرود، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کا لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک خدا ترد اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فیض فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبیر بن سیاف ہے۔ آپ چھٹے پیغمبر ہیں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کر لو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی۔ قوم نے کہا، اے صالح علیہ السلام، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شک و شبہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل واعظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل میں غرور و تکبر کی دلدل میں دنسے ہوئے یہ لوگ اس بات کی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک و چراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کریں اور صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کی بات کریں۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجہ پر پہنچے، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ
جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قوم کے لوگوں، کیا تم معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گبن ہو، بچہ دے، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہاں، ہم ضرور تمہارے رب پر ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شک ہو گئی، اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس موقع پر قوم کے کچھ لوگوں نے ایمان لے آیا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ درمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتے رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کا پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم سمود کے لوگ۔ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ کچھ ہی عرصہ بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستانوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی برداشت نہ ہوئی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو کی تشبیہ دیتے۔ آخرکار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدبیر سوچنی شروع کر دی۔ اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے کو تیار نہ تھے، سو انہوں نے دو نہایت اونچے مالدار خاندان کی آزاد منش عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے دو اوباش نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مسد نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ دوسرا اوباش شخص قدار بن سلف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کے کونچے کاٹ ڈالی۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کی لاتعداد وار کیے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو وہ خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بہت بڑا غم تھا۔
اور اب اتمام حجت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب نازل ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق اور استہزاء کرنے لگے کہ یہ 3 دن ہم پر کیسے گزریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیا ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوب زدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگاڑ کی صورت بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کے ساتھ چھوڑنے لگی اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افرادوں پر مشتمل قوی اور طاقتور قوم جانور کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا، غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار و برونق شہر خاموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا، یہاں سے جلدی سے گزر چلو، اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا کرتی تھی۔ بعض صحابہ نے دوسرے کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینکوا دیا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کرتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا، قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، لہذا ان کے پاس نہ جاؤ۔ ابن کثیر کے مطابق آپ کا انتقال 280 برس کے عمر میں ہوا۔ مفسرین میں اس پر مختلف آراء ہے کہ قوم پر عذاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہاں قیام فرمایا کہ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ شام تشریف لے گئے اور پھر فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ آ گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم پر عذاب کے بعد عمان یعنی سلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر آباد ہو گئے جہاں ان کا انتقال ہوا۔ ناسک میں ان سے منسوب ایک مزار بھی ہے جہاں زائرین کثیر تعداد میں فتح کے لیے آتے ہیں۔